جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عربی لینگویج کورس ہے، صرف طالبات کے لیے ہے، اور یہ اس کلاس کے اندر املا اور ترقیم کا موضوع پڑھایا جائے گا۔ اس کورس میں بنیادی طور پر جو میرے ذمے چیزیں ہیں اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا املا کا تعارف، اس کے اصول اور ضوابط۔ دوسرا حصہ یا دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے ترقیم، کہ ترقیم کس کو کہتے ہیں، اس کا تعارف اور اس کے اصول و ضوابط اور رموز و اوقاف جتنے بھی اس میں ہیں اس کا تعارف اور اس کا طریقہ استعمال۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے العربیہ من الصحف، یعنی صحافتی عربی اور جو جدید عربی جو اخبارات وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اس کے دروس تو نہیں ہوں گے، لیکن اس کے کچھ جو ہے اہم اسباق لکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو 2 گروپ کے اندر 2 دیے جائیں گے، ترجمے سمیت، اردو ترجمہ سمیت۔ تو وہ آپ نے اس کے اندر جتنے بھی جدید الفاظ ہوں گے وہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہوں گے، جتنی عبارات اور تعبیرات اس میں ہوں گی وہ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ تو یہ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 2 سبق ہوں گے چھوٹے چھوٹے، جس میں سے شاید تقریباً 10 جملے اور 10 تعبیرات آپ کو دیے جائیں گے ترجمے سمیت۔ تو اب ہم سب سے پہلا موضوع ہمارا ہوگا املا، اس کے بعد ترقیم، اور جہاں تک تیسرا نقطہ ہے العربیہ من الصحف، یہ ہفتہ وار چلتا رہے گا اور یہ میں انشاءاللہ گروپ کے اندر یہ بیچتا رہوں گا، یہ جو جتنے بھی اس حوالے سے دروس لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں املا کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر املا کے انشاءاللہ اصول شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ترقیم کے پاس۔ تو پہلا نقطہ تعارف کے سلسلے میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ املا کا تعارف کیا ہے یا تعریف کیا ہے، املا کہتے کس کو ہیں۔ تو اس کی لغوی تعریف اور پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی مفہوم۔ املا آپ میں سے اکثر نے صرف اور عربی گرامر جو ہے وہ پڑھی ہوگی، اس میں املا کا جو لفظ ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے اور یوں استعمال ہوتا ہے املا یملی املاء۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کتابت اور اکتتاب، یعنی کوئی چیز لکھنا اور لکھوانا۔ جیسے املا عام طور پر جو مشہور ہے کہ استاد املا کرائے، کوئی سبق پڑھائے اور طلبہ کو کہے کہ جو میں درس دوں اس درس کے اہم نکات یا اس درس کو آپ لکھیں، تو اس کو کہتے ہیں املا کروانا۔ جیسے کہ مبسوط علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے کتاب المبسوط کو املا کرایا تھا، تو اس کو بھی املا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں اکتتاب کا نقطہ پایا جاتا ہے، کسی اور سے کوئی چیز لکھوائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا لغوی مفہوم۔ جہاں تک املا کا اصطلاحی مفہوم ہے تو مختلف تعریفات اس کی ملتی ہیں، 2 آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے۔ پہلی تعریف ہے کتابت اللفظ حسب القواعد المتقرر له بحيث ينطق ويقرأ صحيحا، یعنی کسی بھی لفظ کو اس کے لیے مقرر شدہ قواعد کے مطابق لکھنا تاکہ اس لفظ کو درست پڑھا بھی جا سکے اور اس لفظ کو درست بولا جا سکے۔ جب کتابت سامنے آ جائے اور کوئی پڑھنا چاہے تو درست پڑھ سکے، اور کسی اور جگہ اس کو پھر استعمال کرنا چاہے تو درست اس کو استعمال کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں املا۔ یعنی یہ ہر لفظ کے لکھنے کے الگ قواعد ہیں، تو ہر لفظ کو قواعد کے ساتھ لکھنا تاکہ اس کو صحیح پڑھا اور جو ہے بولا جا سکے۔ دوسری جو تعریف اس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون او قواعد تعصم مراعاتها یا تعصم مراعاتها من الخطا في الكتابة كما تعصم مراعات القواعد النحوية من الخطا في اللفظ۔ کہتے ہیں کہ یہ املا ایسے قانون یا قواعد کا نام ہے کہ اگر ان قواعد کی رعایت رکھی جائے تو کتابت اور الفاظ کے لکھنے میں غلطی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نحوی قواعد کی رعایت سے انسان لفظ میں خطا سے بچتا ہے، اعراب کے اعتبار سے، زبر زیر پیش کے اعتبار سے، تو اسی طرح کتابت اور تحریر میں انسان غلطی سے بچ سکتا ہے املا کے قواعد اور ضوابط کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر، اگر آسان مفہوم میں ہم اس کا اصطلاحی مفہوم سمجھیں تو یوں ہوگا کہ
املا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے لکھنے کے لیے کچھ مخصوص قواعد ہے، تو جب بھی انسان کوئی لفظ لکھے ان مخصوص قواعد کو مد نظر رکھ کر الفاظ لکھے تو تب ہی وہ درست تحریر سمجھی جائے گی، اور تب ہی کسی بھی تحریر کو عربی کے اصولوں کے مطابق درست قرار دیا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں املا۔ اچھا، اس علم کا مشہور نام تو املا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس علم کو کے اور بھی مزید نام ہیں، کتابت، خط، ہجا، رسم الحروف، یہ رسم الحروف بھی ہے، تو یہ ان کے مختلف نام ہیں، لیکن مشہور نام جو ہے اس علم کا وہ ہے املا۔ اچھا، انواع الاملا، یہ بڑا عام نکتہ ہے۔ املا کی قسمیں اور املا کی انواع اور اقسام، عمومی طور پر مصنفین نے لکھا ہے کہ کتابت یا املا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں کتابت المصحف الشریف، یعنی قرآن مجید لکھنے کا املا، یا قرآن مجید قرآن مجید کی آیات کو لکھنا۔ نمبر 2 ہے کتابت العروضیین۔ کتابت العروضیین کا مطلب ہے کہ شعراء اور علم عروض والوں کے ہاں الفاظ کیسے لکھے جائیں گے۔ اور تیسری قسم ہے الکتابہ الاصطلاحیہ، یعنی عام رائج اصطلاحی کتابت اور عام تحریر۔ جہاں تک کتابت المصحف شریف یعنی قرآنی آیات لکھنے کے اصول ہے، تو اس کا ایک ہی ضابطہ اور ایک ہی اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کے اندر آیت لکھی گئی ہے، اور خصوصاً مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسے اب رائج ہے، جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح اٹھا کر آیت کو لکھنا ضروری ہے، یہی ایک ضابطہ ہے۔ دیگر جو املا کے قواعد عام تحریر کے عربی کے، وہ قرآن مجید کی آیات پر وہ قواعد اپلائی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت دیکھیے، سورہ فرقان میں ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ۔ اب عربی قواعد کے مطابق یہ ما الگ ہونا چاہیے، اور لہذا یہ ہادہ کے ساتھ لام کو جوڑ کے لکھنا چاہیے، ما لہذا۔ لیکن جیسے کہ مصحف کے اندر اور مصحف عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رسم ہے اور جو خط ہے وہ اسی طرح ہے، تو اسی طرح اس کو لکھا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الدخان میں ہے ان شجرۃ الزقوم۔ اب شجرہ کا لفظ کے آخر میں گول تا آنی چاہیے، لیکن یہاں پر لمبی تا ہے، یہ عام عربی کے قواعد کے خلاف ہے، لیکن ہم اس کو اسی طرح لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اور مصحف کے اندر جیسا ہے اسی طرح لکھنا ہے۔ تو مصحف شریف کی کتابت کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ جیسے مصحف عثمان میں ہے اسی رسم الخط کے مطابق لکھنا ہے آیات کو۔ نمبر 2 کتابت العروضیین، یعنی شعراء اور علم عروض والوں کے ہاں کیسی جو ہے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں عمومی طور پر آواز اور وزن کے مطابق الفاظ کو لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر والشمس، اب والشمس عام عربک میں اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے یہ ہے، لیکن وہ جب لکھتے ہیں تو وہ آواز اور وزن کے مطابق لکھتے ہیں وش شم سو، وش شم سو، یعنی 2 شین، پھر اسی طرح اس کو الگ الگ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وزن معلوم کرتے ہیں، تو وزن معلوم کرنے کے لیے ہر لفظ کو اور ہر حرف کو الگ الگ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے عروضیین یا علم عروض والے جب وزن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ممکن ہے اشعار کے اندر اس طرح کی عربی بھی استعمال ہو، لیکن خصوصاً جب وزن نکالتے ہیں تو پھر الفاظ کو یوں لکھا جاتا ہے، یعنی بحسب الصوت والوزن، یعنی وزن کے مطابق اور آواز کے مطابق لکھتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے کتابت اصطلاحیہ، یعنی وہ کتابت اور وہ تحریر جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے افکار، اپنے خواطر اور اپنے علوم کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے، کوئی تحریر لکھنا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کتابت اصطلاحیہ۔ اور آگے جتنے بھی قواعد ہم پڑھیں گے وہ سارے کے سارے قواعد اس تیسری قسم کے لیے ہے، پہلے دونوں قسموں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جتنے بھی قواعد آئیں گے تیسری قسم کے لیے، یہ مختلف فنون سے جمع کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر لغت کی کتابوں سے، نحو اور صرف کی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے علماء نے اس کو جمع کر کے اس کو باقاعدہ ایک مستقل فن قرار دیا ہے، املا و ترقیم کو۔
تو یہ بنیادی طور پر ایک تعارف تھا. اچھا ہمارے اس املا و ترقیم کورس کے بنیادی اہداف کیا ہے؟ تو اصل ہدف تو ہمارا یہی ہے کہ جب بھی آپ عربی لکھنے بیٹھ جائیں تو آپ ہر لفظ کو اس طرح لکھیں کہ وہ عربی قواعد اور ضوابط کے مطابق غلط نہ ہو اور درست ہو. لیکن اگر آپ ان اہداف کو سامنے رکھیں گے، مثال کے طور پر پہلا ہدف ہمارا کیا ہے کہ جو املا و ترقیم کورس پڑھنا چاہتا ہے وہ حروف اور الفاظ کو اس طور پر واضح طور پر لکھے کہ وہ صحیح طور پر پڑھی جا سکے، غلط نہ لکھے. مثال کے طور پر را کو دال کر کے نہ لکھے، دال کو را کر کے نہ لکھے، الف کو حمزہ نہ لکھے، حمزہ کو الف نہ لکھے. دیکھیے یہاں پر الفاظ میں واو کے بعد الف ہے اور یہ تیسرے جو چوتھے نمبر پر ہے یہ حمزہ ہے، تو ان میں آپس میں خلط ملط نہ کرے، تو واضح طور پر لکھ سکے. یہ ہے ہمارا پہلا ہدف. دوسرا بنیادی ہدف یہ ہے کہ کچھ حروف ایک دوسرے کے جو متشابہ ہوتے ہیں ان میں تمیز کر سکے، یعنی یہ قواعد ضوابط پڑھے اور اس کی روشنی میں پھر متشابہ اور ایک جیسے حروف میں تمیز کر سکے. جیسے لمبی تا کہاں ہوتی ہے اور گول تا کہاں ہوتی ہے. اب مفردات کے اندر لمبی تا ہے اور اللغویہ کے اندر آخر میں گول تا ہے. ٹھیک ہے، اب تا درمیان میں آئے تو کیا حکم ہے؟ شروع میں آئے درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے. اس طرح حمزہ یا الف شروع میں آ جائے درمیان میں یا آخر میں آ جائے. تو اس طرح کے متشابہ جو حروف ہے ان میں پہچان ہو اور ہر ایک کو الگ طریقے کے مطابق درست طریقے کے مطابق لکھ سکے. تیسرا اور بنیادی ہدف ہمارا ہے کہ مفردات لغویہ کو جب بھی آپ اپنے خواطر اور افکار لکھنا چاہیں تو بنا کسی دوسری جگہ سے نقل کے آپ تعبیر اور کتابت کے دوران مفردات لغویہ کو ٹھیک لکھ سکے. ٹھیک ہے، مفردات لغویہ کا مطلب جیسے اب ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم. اب علم کو عین کے ساتھ ہے اور علم الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ہے. اب اگر علم کو علم لکھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا. تو مفردات لغویہ کو درست لکھ سکے، یہ تیسرا بنیادی ہدف ہے. چوتھا بنیادی ہدف ہمارا جو ہے وہ ہے کہ حروف اور کلمات کو اس طور پہ صحیح لکھیں کہ جس طرح لکھنے پر اہل لغت کا اتفاق ہے. ایسا نہ ہو کہ اس طرح غلط لکھے کہ جو اہل لغت کے ہاں درست نہ ہو. اور آخری جو اصل ہدف ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو املائی صعوبات اور مشکلات ہے وہ حل ہو سکے. کیونکہ خصوصی طور پر آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ کچھ قواعد ایسے ہیں، کچھ الفاظ یا حروف ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان اس میں عمومی طور پر غلطی کرتا ہے. تو ان مشکلات کو ختم کیا جا سکے، جیسے کلمات محموزہ کہ اور جن کلمات پر حمزہ ہے ان کو لکھنے کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ بھئی حمزہ قطعی کہاں استعمال ہوتا ہے، حمزہ وصلی کہاں استعمال ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو، یہ آسان نہیں ہوتا. اسی طرح یعنی جن الفاظ کو الف سے ختم ہوتے ہیں کہاں وہ اس الف کو واو میں بدلیں گے، کہاں یا میں بدلیں گے، کہاں الف لکھیں گے. تو یہ سارے کے سارے قواعد آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تمام کے تمام اہداف انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں کوشش کریں گے کہ ان کو حاصل کر سکے. تو یہ ہے آج کا ایک مختصر سا سبق، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کو باقاعدہ املا کے اصول و ضوابط شروع کریں گے. اب آپ کی انشاءاللہ دوسری کلاس، مختصر سی ایک تعارفی کلاس دوسری شروع ہو جائے گی.